وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أياما تدعوه فله الأسماء الحسنى. ساری تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نبی و رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حضرات، کسی بھی ذات کا تعارف، اس کی پہچان اس کے نام اور اس کے کردار کے ذریعے ہوتی ہے. بغیر نام اور کردار کے کسی کا بھی تعارف نہیں ہو پاتا، کسی کی پہچان نہیں بن پاتی. نام بتائے گا اس کی پہچان کو، اس کا کردار بتائے گا اس کی ذات کی پہچان کو. اسی طرح اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی اس کے نام اور اس کے کردار کی بنیاد پر ہوتی ہے. اللہ کے ان کردار کو اللہ کی صفات کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نام اور صفات جو ہے اس کو اردو یا عربی زبان میں عقیدہ اسماء و صفات کہا جاتا ہے. اب دیکھیں، ہم لوگوں نے کئی ایک دفعہ بیانوں میں، درسوں میں بات سنی ہوگی کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 توحید الوہیت، یعنی اللہ تعالیٰ کو معبود برحق ماننا، اس کے سوا باطل معبودوں کا انکار کرنا. نمبر 2 توحید ربوبیت، کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، مطلب یہ کہ وہ ہمارا خالق ہے اور پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے کی ساری چیزیں عطا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اور تیسری قسم ہے توحید کی، توحید اسماء و صفات، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر، اس کی صفتوں پر ایمان لانا جیسے اس پر ایمان لانے کا حق ہے. آج انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں اسی تعلق سے ہم چند ایک باتیں کریں گے. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہماری توحید کا حصہ ہے. بغیر اسماء و صفات کے عقیدے کے ہماری توحید نہیں ہو سکتی، ہمارا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا. اللہ کے بہترین نام ہیں،
ان ناموں کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. تو اللہ کے ناموں کے بارے میں سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھے کہ اللہ رب العالمین کے نام سارے کے سارے توقیفی ہے. توقیفی مطلب کہ ہم انسانوں کو، ہم مومنوں کو اللہ کے ناموں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ بھی بولنے کا حق نہیں ہے. کچھ بھی نہیں بول سکتے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم میں سے کوئی شخص اللہ کا کوئی نام رکھ دے. ہم دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ایک شخص کا کوئی نام مخصوص ہے، پھر اس کے باوجود بھی ہم اس کا کوئی اور نام لے لیتے ہیں، کسی اور نام سے اس کو پکار لیتے ہیں. اللہ کا کوئی نام ہم لوگ نہیں رکھ سکتے. ہمارے پاس کوئی حق باقی نہیں ہے. سارے نام اس کے توقیفی ہیں. یعنی صرف جو نام اللہ نے یا اس کے رسول نے اللہ کے بتائے، فقط وہ نام ہے، اس کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. اس لیے خدا لفظ میں اختلاف ہے امت کے اندر. یہ خدا لفظ کوئی عربی لفظ نہیں ہے. ہمارے ہندوستان میں آج سے کچھ 100 سال پہلے فارسی زبان موجود تھی. اس فارسی زبان کے اندر اللہ کو خدا بول دیا جاتا تھا. بعد میں چل کے وہ زبان ختم ہو گئی. اردو زبان والے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیے. لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہم کوئی نام نہیں دے سکتے. اللہ نے اپنے نام خود منتخب کیے ہیں، خود اس نے اپنے کلام میں بتائے ہیں یا اپنے رسول کے ذریعے بتائے. لفظ خدا سے پرہیز کرنا چاہیے. گرچہ کتابوں میں لکھا ہوا، اردو زبان کی کتابوں میں یا فارسی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہم کو مل جائے گا، اس کے باوجود بھی لفظ خدا سے پرہیز کریں. یہ اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا ہے، بندوں نے اللہ کا نام رکھ دیے. اللہ کے نام کے بارے میں دوسری چیز، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں سب بہت اعلیٰ درجے کے اور بہت اچھے درجے کے نام ہیں. اس لیے اللہ نے اپنے ناموں کے بارے میں کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العالمین کے بہت اچھے اچھے نام ہیں. آپ کو اللہ کو پکارنا ہے، ان اچھے ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو. کوئی غلط نام اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نام سب اچھے ہیں. اللہ کے کسی نام کے بارے میں کوئی کمی نہیں تلاش کی جا سکتی. کوئی بھی نام جو اللہ کا ہے، مثلا اللہ کا نام رحمان ہے، تو یہ نام بہت اچھا نام ہے اللہ کے لیے. کوئی بھی شخص اگر ایسا ہو جو اس نام کے اندر کچھ نقص نکالنا چاہے، کچھ کمی نکالنا چاہے، وہ شخص گمراہ شخص ہے، وہ بھٹکا ہوا ہے، وہ غلط عقیدے والا آدمی ہے، وہ اس کی توحید کے اندر خرابی موجود ہے. تب اللہ کے اچھے نام کے اندر وہ نقص تلاش کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے نام سارے کے سارے اچھے، ان کے اندر کوئی کمی آپ نہیں کر سکتے. اللہ نے یہ بھی فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، آپ اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کر کے پکارو. فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى أَيَّامًا تَدْعُوا، اللہ کے جتنے نام ہیں آپ جو نام سے چاہو اللہ کو پکارو. اللہ کے سب نام اچھے نام ہیں. اللہ کے ناموں کے بارے میں تیسری ایک اہم چیز یاد رکھیں کہ شریعت کے اندر اللہ کے ناموں کی تعداد متعین نہیں ہے. یہ شاید نئی چیز آپ کو معلوم پڑ رہی ہو، لیکن یہ بالکل حق اور درست بات ہے کہ اللہ کے ناموں کی گنتی متعین نہیں ہے کہ آپ بولے اللہ کے اتنے نام ہیں. نہیں، اللہ کے بہت سارے نام ہیں. بعض تو ایسے نام ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں، بلکہ زمین والوں کو بھی علم نہیں ہے. بعض ایسے بھی نام ہیں. ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس حدیث کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیتہ او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استعترت به فی علم الغیب عندک. اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے ناموں کو سمجھے ترجمے سے. اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اے اللہ، میں تیرے ان تمام ناموں کے ذریعے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں جو تو نے اپنے ذات کے لیے منتخب کیے ہیں.
اللہ کے نام خود اللہ نے اپنے لیے رکھے ہیں. او انزلتہ فی کتابک، تیرے وہ سارے ناموں کے ذریعے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جو نام تو نے کتابوں میں نازل کیا ہے. او علمتہ احدا من خلقک، اور تیرے وہ سارے نام جو تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی سکھایا ہے. او استأثرت به فی علم الغیب عندک، اے اللہ یہ تیرے وہ نام بھی جن کو تو نے اپنے پاس غیب میں چھپا کر رکھا ہوا. وہ نام کتاب میں بھی موجود نہیں ہے، وہ نام مخلوقات میں سے کسی کو سکھایا بھی نہیں. وہ نام کہاں ہے اللہ صرف تو جانتا ہے، غیب میں ہے وہ نام تیرے پاس. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کی کوئی تعداد نہیں، کوئی تعداد نہیں. ہاں جو حدیث ہم لوگ پڑھتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو ناموں کو یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی بنیاد پر ہم دیکھیں گے بہت ساری کتابوں میں بالخصوص قرآن کریم کے آخر کے یا پہلے کے صفحات میں اللہ کے 99 نام لکھے رہتے ہیں. ہم نے حدیث پڑھی ہوگی. تو اس حدیث کا مفہوم یا مطلب سلف میں سے کسی نے بھی نہیں بولا کہ اللہ کے 99 ہی نام ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بولا کہ اللہ کے ناموں میں سے 99 نام جو یاد کر لے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. وہ نام صرف 99 ایسا کوئی نہیں بولا. تو اس حدیث کا ہم ایسا مطلب نہ لیں کہ اللہ کے نام صرف 99 ہیں. نام بہت سے ہیں، ان میں سے 99 نام اگر کوئی شخص یاد کر لیتا ہے تو وہ اس فضیلت کو حاصل کرے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. نام کے ساتھ دوسری چیز ہے صفت، کردار. اللہ کی صفات ہیں. اللہ کی صفات کے بارے میں بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کی تمام صفات صفات کمال ہیں، اعلیٰ درجے کی، بہت اونچے درجے کی، جس میں کسی بھی طرح کا نقص نہیں نکالا جا سکتا. بہت اعلیٰ درجے کی اللہ تعالیٰ کی صفات. اور جب ہم ایمان رکھتے ہیں ہم لوگ نا کہ اللہ کی صفات صفات اعلیٰ ہیں، صفات کمال ہے، تو توحید کے اندر ایک بنیادی چیز یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز ہم اللہ کے واسطے مانتے ہیں، جو بھی چیز اللہ کے لیے ہم مانتے ہیں، تو اس کی مخالف چیز کا اللہ کے لیے انکار کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر ہم نے اگر مانا کہ اللہ ہمارا معبود ہے تو پھر دنیا کے سارے باطل معبودوں کا انکار بھی کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ توحید کا وہ حصہ آپ کا کامیاب ہے. اس لیے کلمہ ہمارا اس میں اقرار بھی ہے اور انکار بھی. اقرار لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کے معبود ہونے کا اقرار، باطل معبودوں کا انکار ہے. تو اللہ کی جب صفت کے بارے میں ہم نے کہا کہ صفت کمال ہے تو صفت نقص کا انکار کیا جائے. کیسے؟ اللہ کے بارے میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ سنتا ہے، اللہ کی صفت ہے. تو اس چیز سے انکار کیا جائے کہ اللہ رب العالمین بہرا نہیں ہے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام ایک سفر میں تھے، تو صحابہ اکرام چلتے چلتے بلند آواز سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ تم لوگ اتنے بلند آواز سے ذکر کیوں کر رہے ہو؟ تم کسی ایسی ذات کا ذکر نہیں کر رہے ہو، ایسی ذات کا نہیں پکار رہے ہو جو بحری ہو یا غائب ہو. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں نا اپنے صحابہ کو کہ اللہ رب العالمین بہرا نہیں ہے، اللہ سننے والا ہے، السمیع ہے. تو جو صفت کمال اللہ کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں اس کے مخالف کا انکار کیا جائے. اللہ کے بارے میں ہم کو کہ اللہ الحی ہے، یعنی زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، الحی ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر اللہ کے لیے موت کا انکار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آ سکتی. یہ کرنا پڑے گا، صرف ایسا نہیں کہ ہاں بھائی ایسا ہوتا ہوگا، یہ ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں.
اللہ تعالیٰ کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ تم کسی بہرے کو یا کسی غائب کو نہیں پکارو، مطلب اللہ حاضر ہے، غائب نہیں ہے۔ اب میں پہلے کہا کہ اللہ کی صفات صفات کمال ہیں۔ حاضر میں یا آپ بھی ہو سکتے ہیں، کسی جگہ ہم حاضر ہو سکتے ہیں، لیکن ہم صرف اس جگہ حاضر ہوں گے جہاں ہمارا جسم موجود ہوگا، صرف وہیں حاضر ہوں گے۔ جہاں ہمارا جسم موجود نہیں وہاں ہم حاضر نہیں۔ یہ ہمارے حاضر ہونے میں نقص موجود ہے کہ ہم یہاں تو حاضر ہیں، اس جگہ ہم حاضر نہیں، کیوں؟ وہاں ہمارا جسم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے نا کہ اللہ حاضر ہے، تو اس صفت کے اندر یہ نقص نہیں پایا جاتا جو ہم بندوں کے حاضر ہونے میں موجود ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین تو بذات خود عرش پر ہے، لیکن عرش پہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہر جگہ حاضر ہے۔ اور اس کو سلف نے اس انداز میں سمجھایا کہ اللہ موجود علی العرش، یا اللہ مستوی علی العرش وعلمہ وقدرتہ فی کل مکان۔ اللہ ذاتی طور پر عرش پہ موجود ہے، لیکن اللہ کا علم، اس کی قدرت یہ ہر جگہ ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جو اللہ کے علم اور قدرت سے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، ہر جگہ اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت موجود ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے اس کو۔ واللہ بما تعملون خبیر، تم جو بھی کر رہے ہو اللہ اس کی خبر رکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی کوئی صفت کتاب و سنت میں ایسی ملے جس صفت میں کمال کا پہلو بھی نظر آتا ہو اور نقص کا بھی، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس صفت میں کمال کا پہلو بھی نظر آئے گا اور نقص کا بھی، تو ایسے وقت میں اس میں اللہ کی ذات کے لیے صرف کمال کا پہلو تسلیم کیا جائے گا، نقص والے پہلو کا انکار کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ مکر کرتا ہے، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ چال چلتا ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا قرآن میں موجود ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ قرآن میں موجود ہے۔ تو قرآن میں اللہ کی صفت کہ اللہ مکر کرتا ہے۔ اب اگر ہم اس کو اردو زبان کی طرف لے کر آئیں جو ہمارے عام طور پر ہے، تو مکر کیا ہے نا، یہ ایک فعل، ایک ورب ہے۔ مکر کرنے والے کو اردو زبان میں مکار بول سکتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے مکار، یہ بہت برا لفظ ہے ہمارے ذہن میں، اس کے اندر کئی قسم کی خرابیاں دکھتی ہیں اس لفظ کے اندر، تو اس لفظ کو ہم اللہ کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ مکر کا ترجمہ یا تو صرف مکر کر دیا جائے، یا کوئی بہت اچھا ترجمہ آپ اس کا کر سکتے ہیں تو وہ کریں، ایسا مطلب اس کا نہ بیان کریں، ایسا ترجمہ نہیں کر سکتے، ایسا لفظ اس میں استعمال نہیں کر سکتے جس میں برائی کا یا کمزوری اور نقص کا پہلو نظر آتا ہو۔ کیوں اللہ نے کہا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگ بھی مکر کرتے ہیں، اللہ بھی مکر کرتا ہے، اور اللہ مکر خیر کرنے والا ہے، بہترین مکر کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے اس مکر کو ہم لوگ اپنی عام بول چال میں جو مکر ہے اس معنوں میں نہیں لے سکتے۔ اللہ کی صفات، اس کا دائرہ بہت بڑا ہے اللہ کے ناموں کے مقابلے میں۔ اس کو آسان لفظوں میں کہ نام کم ہو سکتے ہیں، صفات زیادہ ہیں، یا اور دوسرے لفظوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، جو بھی نام ہے اللہ کے، ان ناموں میں اللہ کی صفت موجود ہے، لیکن اللہ کی جو صفات ہے اس میں سے ہر صفت اللہ کا نام نہیں بن سکتی۔ اللہ کی بہت سی ایسی صفات ہیں جو اللہ کا نام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن نے یہی کہا کہ اللہ مکر کرتا ہے، مکر کرنا اللہ کی صفت ہے، لیکن وہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ پکڑتا ہے، گرفت کرتا ہے، ان بطش ربک لشدید، پکڑنا اللہ کی صفت ہے لیکن وہ اللہ کا نام نہیں ہے۔
قرآن کہتا ہے کہ اللہ آتا ہے، اللہ آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، تو آنا اللہ کی صفت ہو گئی، لیکن المجی آنے والا یہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ حدیث بتلاتی ہے کہ اللہ رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، تو نازل ہونا یہ اللہ کی صفت ہو گئی، لیکن وہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ تو صفات جو ہے نا یہ بہت وسیع ہے، ہر صفت اللہ کا نام نہیں ہو سکتی، نام جو ہے ان میں صفت ضرور موجود ہے، لیکن صفات نام نہیں ہوگی۔ یہ بڑی عقیدے کی باتیں ہیں اور یہ درسی باتیں جو مدارس کے اندر طلبہ کو پڑھائی جاتی ہیں۔ میں آپ کو خطبے میں رکھ رہا ہوں، اکثر عام طور پر خطبات وغیرہ میں یہ بات لوگ نہیں پیش کر پاتے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی صفت جو بھی ہے اس کو ہم کمال درجے میں رکھیں گے، نقص کے پہلو کو اس سے ختم کریں گے۔ آج سے 20-25 سال ہم پہلے جائیں تو مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف، اور وہ اختلاف اتنا عروج پہ تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی۔ میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن مسئلہ جو سمجھانا وہ مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ وہ اختلاف کیا تھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں۔ یہ اختلاف کیوں بنا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بارے میں قرآن میں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جب جو کرنا چاہے، جس چیز کا کرنا چاہے ارادہ کرے اللہ کر جاتا ہے، فعال لما یرید، اللہ سب کچھ کر جاتا ہے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بولا جب ہر بات پر اللہ تعالیٰ قادر ہے تو جھوٹ بھی اللہ بول سکتا ہے، اس پہ بھی قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن ایسا کیوں ہوا معلوم؟ وہ اس فرق کو نہ سمجھ پائے کہ اللہ کی صفت کو کمال کی طرف لے جایا جائے گا، نقص کی طرف نہیں۔ جھوٹ بولنا یہ نقص ہے، یہ اچھائی نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا اچھائی نہیں ہے۔ اور پھر بات تو یہ کریں کہ جھوٹ بولنا وہ قدرت کے بھی خلاف ہے۔ قدرت تو یہ ہے کہ آدمی سچ بولے، تو اللہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، سچ بولتا ہے۔ اللہ کی صفات دو طریقے کی ہے، ایک ہے صفات سلبیہ، اس کا مطلب میں بتلاتا ہوں ابھی، اور ایک ہے صفات ثبوتیہ۔ صفات سلبیہ جو ہے یہ ان صفات کو بولتے ہیں جن کا اللہ نے اپنی ذات کے لیے انکار کروایا ہے کہ آپ انکار کرو۔ مثال کے طور پر ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس میں پڑھے ہم نے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ نے اس کی ذات کے بارے میں بتلایا کہ اس اللہ رب العالمین کو اونگ اور نیند نہیں آتی۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں جو اللہ اپنے ذات کے بارے میں منع کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ چیز نہیں، مجھے اونگ نہیں آتی، مجھے نیند نہیں آتی، ان کو کہتے ہیں صفات سلبیہ، جو ماننا پڑے گا، ہم پر فرض ہے کہ ہم مانیں ان باتوں کو۔ اور دوسری ہے صفات ثبوتیہ، جن چیزوں کا اس بات اللہ تعالیٰ نے، جن چیزوں کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے ثابت کیا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں۔ ایک تھی میں یہ نہیں کرتا، ایک ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں کلام کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں بخشتا ہوں، میں گرفت کرتا ہوں۔ یہ صفات ثبوتیہ اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے۔ زیادہ تر صفات کا دار و مدار جو ہے صفات ثبوتیہ پر ہے، جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کی کہ میں یہ کرتا ہوں، ان کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اچھی طرح سے۔ جو صفات ثبوتیہ ہے نا، ان کا ایک حصہ تو وہ ہے جو اللہ تعالی کی ذات سے جڑا ہوا ہے، جس کو ہم ذاتی صفات بول سکتے ہیں، صفات ذاتیہ، اور ایک وہ حصہ ہے جو صفات فعل سے جڑا ہوا ہے، صفات فعلیہ بول سکتے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں، میں آسان کرتا ہوں اس بات کو۔ صفات فعلیہ مطلب وہ صفت جو کسی کام سے جڑی ہوئی ہے اور کام کرتے وقت کام کرنے والے میں وہ موجود رہتی ہے۔ مطلب میں ابھی بول رہا ہوں نا، ابھی میں خطبہ دے رہا ہوں تو یہ ابھی ہی میری ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہے۔ جب میں ممبر سے اتر جاؤں گا تو آپ مجھ کو خطبہ دینے والا نہیں بولیں گے، وہ تو دیتے وقت میری ذات سے جڑا ہوا ہے نا۔ ایسی اللہ رب العالمین کی صفات فعلیہ جو ہے، جو اللہ رب العالمین جب وہ کرتا ہے تب اس مثلاً اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، تو یہ صفت اللہ کی، اللہ کے عمل کے ساتھ، اس کے فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب وہ نازل ہوتا ہے تبھی وہ چیز موجود ہوتی ہے۔
اور ذاتی جو صفتیں ہے سننا دیکھنا یہ ہمیشہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. زندہ ہونا ہمیشہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے. بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی صفت کے اندر دونوں باتیں موجود ہوں. جیسے اللہ کی صفت کلام ہے، وہ اس کی ذات کی بھی صفت ہے اور جب وہ بول رہا ہوتا ہے تب بھی وہ چیز موجود ہوتی ہے. اب اس کے بہت اہم پہلو کی طرف آئیے. ہم بہت اہم چیز جو ہم سب کو یاد رکھنی ہے اسماء و صفات کے متعلق. ہم جانتے ہیں اس امت کے اندر بہت ساری جماعتیں فرقے وجود میں آئے اللہ کے اسماء و صفات کی بنیاد پر. بہت سارے انہوں نے یا تو سرے سے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا ہے یا ان کو مانا تو ایسا نہیں مانا جیسا ان کو ماننے کا حق ہے. ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کو بالکل ایسے مانیں جیسے ماننے کا حق ہے، ان کی ہم تمثیل نہ بیان کریں. اب یہ کیا ہوتا ہے میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں. اس کی تکییف نہ بیان کریں، یہ بھی میں آپ کو بتلاتا ہوں. ان کی تعطیل نہ بیان کریں. اب یہ لفظ کیا ہے میں سمجھاتا ہوں، دیکھیں آسان بنا کے. تمثیل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، جو بھی صفت اللہ کی ہم کو مل گئی، ہم ان صفتوں کو بندوں کی یا اس کی مخلوقات کی صفت کے مثل قرار دے دیں، یعنی اس کی تشبیہ کر دے، اس کو مثل قرار دے. مثلا اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے، قرآن میں موجود ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کے ہاتھ ہے. تو ہاتھ ہونا اللہ کا ہمیں معلوم پڑ گیا. تب وہاں ہم یہ قیاس آری کرنا شروع کر دیں کہ اللہ کے ہاتھ مطلب جیسے بندوں کے ہاتھ ہے ایسے اللہ کے ہاتھ ہے. نعوذ باللہ، ایسا نہیں بولا جا سکتا. حالانکہ ایسا بولنے والے لوگ اس امت میں آئے ہیں جو گمراہ فرقوں میں سے رہے. کیوں نہیں بولا جا سکتا ایسا؟ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور مخلوقات یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ایک ہی نہیں ہے. مخلوق اور خالق ایک نہیں ہے، یہ دو الگ الگ ہے. خالق ایک الگ ذات ہے، مخلوق ایک الگ چیز ہے. اور میں نے کہا ذات کا تعارف جو ہوتا ہے نا وہ اس کی صفات کی بنیاد پر ہوتا ہے. اگر دونوں کی صفتیں ایک ہو گئی تو دونوں الگ الگ کہاں رہیں گے؟ دونوں کی صفات خالق اور مخلوق کی ایک مثل ہو گئی تو دونوں الگ نہیں رہ پائیں گے. دونوں الگ تبھی ہوں گے جبکہ آپ دونوں کی صفات کو الگ الگ مانیں. مخلوقات میں ہی ہم دیکھ لیں، مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی بنائی ہے، ان کی صفات دیکھیں آپ وہ خود میں مختلف ہیں. بھائی کسی کے کان ہیں، لفظ کان بول لیے بڑی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کان کیا ہے. لیکن آپ کہ ہم انسانوں کے کان اور ایک چیٹی کا کان اور ایک ہاتھی کا کان یہ سب ایک جیسا ہے تو ایسا تھوڑی نہ ہوگا. حالانکہ لفظ سب جگہ ہم نے کان استعمال کیے ہیں، لیکن تینوں کے کان جب ہم دیکھے تو ہم نے کہا نہیں، ہم ایک دوسرے کے مثل نہیں قرار دے سکتے گرچہ نام ایک ہی ہو. تو اللہ کی ان صفات کا نام یا بندوں کی صفت کا نام گرچہ ایک ہو لیکن ان کو ایک جیسا نہیں بول سکتے، وہ الگ الگ ہے، ان کو اس کے مثل نہیں بنا سکتے. اگر ایسا ہوگا کہ ہم مثل قرار دے رہے ہیں تو اس سے بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی اور اس کا نتیجہ نکلے گا کہ بندہ اہل سنت کے طریقے سے الگ ہو جائے گا، منہج سلف سے نکل جائے گا. دوسری چیز ہے تکییف، اللہ کی صفتوں کی کیفیت بیان کرنا. تمثیل میں کیا تھا کہ ان کو ہم نے مخلوقات کی صفت کے مثل قرار دیے. اب یہ کیفیت بیان کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ مخلوقات کی صفت کے مثل تو نہیں قرار دیتے، اس کو اس سے مثل نہیں مانتے، ایک جیسا نہیں مانتے، لیکن پھر بھی ان صفتوں کی کیفیت بتلاتے رہتے ہیں. مثلا کہ اللہ کا چہرہ ہے، قرآن میں ذکر ہے، تب وہ چہرے کی کیفیت بیان کرنا شروع کر دیں گے. اس کو مثل نہیں قرار دیں گے بندوں کے چہرے سے، مخلوق کے چہرے سے، لیکن اس کی کیفیت بیان کریں گے. یہ بھی حرام ہے. کیفیت بیان کرنے کے لیے یہ چیز لازمی ہے کہ آپ اس
کی ذات سے واقف ہو. آپ اس کی ذات کو نہیں جانتے تو اس کی صفات کو آپ کیسے بیان کر پاؤ گے؟ ذات کو نہیں پہچانتے تو صفت کی کیفیت کیسے بیان کریں گے؟ اللہ کی ذات کو کوئی نہیں جانتا، کسی نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو، تو پھر اس کی صفت کی کیفیت کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ کی صفات یاد رکھے، بڑی اہم عقیدے کی بات بتلا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، ہم نے قرآن کے بارے میں پڑھا نا، قرآن میں آیت ہے کہ قرآن میں محکم آیت بھی ہے، متشابہ آیت بھی ہے. محکم جو اپنے معنی و مفہوم میں بالکل واضح ہے، متشابہ جو واضح نہیں ہے اور ان کے بارے میں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے. یہی نا مختصراً اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہے سب محکم ہے، لیکن ان صفات کی جو کیفیت ہے وہ متشابہ ہے. یعنی ہم لوگ صفات کا علم تو رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کی صفات ہیں، لیکن ان صفات کی کیفیت ہم کو نہیں بتائی گئی، وہ ہمارے لیے مجہول ہے. ہم وہاں پہ خاموش ہوں گے. اس لیے ہم دیکھیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اس کا مستوی ہونا ہم کو معلوم ہے. کیوں معلوم ہے؟ قرآن میں اس نے ذکر کیا، ہم جانتے ہیں وہ مستوی ہے. والکیفیت مجہول، لیکن وہ مستوی کیسے ہوا ہے یہ ہم کو نہیں معلوم، وہ مجہول ہے ہمارے لیے، وہ چھپا ہوا ہے ہم سے. تو ہم اس کے مستوی ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اس پر ہم بحث و مباحثہ نہیں کرتے. اب دو طرح کی گمراہیاں ہیں. اگر کوئی مستوی ہونے کا انکار کرے تو وہ گمراہ ہے، کیونکہ اللہ نے خبر دی کہ اللہ مستوی ہے. کوئی مستوی ہونے کی کیفیت بیان کرنا شروع کر دے وہ بھی گمراہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت پہلے پاکستان کے ایک ٹی وی چینل میں دو مولوی لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے. ایک تھے حنیف قریشی جو بریلی جماعت کے عالم ہیں، اور دوسرے تھے قاری خلیل الرحمان. اور ان کی گفتگو چل رہی تھی اسی مسئلے میں کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے یا نہیں. قاری خلیل الرحمان قرآن کریم کی ایسی دو آیتیں پڑھی اور بتلایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. تو اب سامنے والا جو بندہ ہے وہ کیا کہنے لگا معلوم؟ اس نے انکار کیا اس بات سے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے. اس سے انکار کیا. کیسے انکار کیا؟ اس نے بولا کہ اگر اللہ تعالی عرش پر موجود ہے تو اس کے لیے ہم کو ماننا پڑے گا کہ عرش جو ہے وہ اللہ سے بڑا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ اس نے اپنی مثال دی کہ اگر ہم ایک کرسی پر بیٹھ رہے تو کرسی کا سائز ہم سے بڑا ہونا چاہیے اور اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم کو سنبھال لیں، تب ہم اس کے اوپر بیٹھ پائیں گے، اس میں آ پائیں گے. اگر ایسا ہو کہ وہ ہم سے چھوٹی ہے تو پھر ہم اس سے بیٹھے تو اس سے باہر نکل جائیں گے. تو اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، وہ عرش پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ بڑا ہے عرش پر چھوٹا ہے، اللہ اس میں بیٹھے تو اللہ اس سے باہر آئے گا. یہ سب گفتگو کیوں کر رہے ہو معلوم؟ کہ وہ اس قاعدے سے، اس ضابطے سے اللہ کی صفت کے بارے میں وہ لوگ نابلد ہے، محروم ہے، وہ نہیں جانتے، نہیں علم رکھتے اس بات کا کہ اللہ کی صفتوں کی کیفیت ہم لوگوں کو نہ بیان کرنا چاہیے اور نہ تو خود اللہ نے ہمارے سامنے بیان کی ہے. اس نے بس بتا دیا ہے کہ میری صفت یہ ہے، آپ کا کام ہے مانو. یہ ساری بحث جو سالم نے لے کر آیا نا، یہ بحث اسی وقت ہوتی ہے جبکہ وہ اللہ کی ذات کا ایک جسم مانے، ایک آکار مانے. تب یہ بحث آئے گی کہ وہ کرسی بڑی ہے، عرش بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، عرش سے باہر نکل رہا ہے یا عرش اندر جا رہا ہے. یہ ساری بحث کب ہوں گی؟ جب اللہ کی ذات کا ایک جسم، ایک شیپ والا، ایک آکار والا جسم تسلیم کرے، تب یہ بحث آئے گی. اور اللہ کے تعلق سے یہ تصور میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ اس کا کوئی ایک آکار والا، ایک شیپ والا، ایک جسم ہے اس کا. اللہ کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے.
تو وہ لوگ ان باتوں سے نابلد ہیں، اس لیے اس قسم کی بحث میں پڑتے ہیں۔ اللہ کی صفات کے بارے میں یقین رکھیں، صفات ان کا ہم کو علم ہے کیونکہ اللہ نے ہم کو خبر دی ہے، لیکن ان صفتوں کی کیفیت کا ہم کو علم نہیں، اللہ نے اس کی خبر نہیں دی ہم کو۔ تو کیفیت کو لے کر کوئی بحث کرے گمراہ شخص ہے، کیفیت کی بنیاد پر کوئی صفت کا انکار کر دے گمراہ شخص ہے۔ اور وہاں یہ دونوں چیزیں اس آدمی پر لازم آ رہی تھی کہ وہ کیفیت پر بحث کر رہا تھا اور کیفیت کی بنیاد پر اللہ کی ثابت شدہ صفت کا وہ انکار کر رہا تھا، وہ گمراہی کی طرف گیا ہوا۔ اب ایک چیز ہے تعویل کرنا، تعطیل کرنا بھی بولتے ہیں اس کو۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہم نے بولے تمثیل، یعنی اللہ کی صفت کو بندوں کے مثل بنا دی ہے۔ ایک ہے تکییف، اللہ کی صفت کو بندے کے صفت کے مثل تو نہیں بنایا ہے، لیکن پھر بھی اس کی کیفیت بیان کرنا شروع کرے۔ اب یہ تعویل یا تعطیل میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر آدمی مثل بھی نہیں قرار دیتا، یہاں پر آدمی اس کی کیفیت بھی نہیں قرار دیتا، یہاں پر آدمی ان کے معنوں کو بدلنا شروع کر دیتا ہے، اس کی تعویل کرنا شروع کرتا ہے۔ مثلا اللہ کے ہاتھ ہے، تب وہ کیا کہنا شروع کرتا ہے معلوم؟ ہاتھ، تو وہ صفت ید کا ہی انکار کر دیتا ہے، صفت ید کا ہی انکار کر دیتا ہے، ہاتھ تو ہاتھ نہیں مانے گا۔ پھر کیا ہے؟ تو بولے ہاتھ لفظ اللہ نے بولا ضرور ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا پاور، اس کی طاقت، اس کی حکومت اور اس کی سلطنت ہے۔ یعنی انہوں نے ہاتھ لفظ کو بالکل بدل دیا، تعویل کر بیٹھا اس کا۔ اللہ کا وجہ ہے، اس نے کہا وجہ لفظ، اب بولیں گے تو یہ اللہ کی صفات کے بارے میں یہ بھی جانے نا، اس کے لیے ایسا ہے کہ جو چیز بول دی گئی تو بولتے سے فوری طور پر ذہن میں جو معنی آتا ہے نا، اس کا جو مطلب آتا ہے فوراً اس کو ماننا پڑتا ہے ہم کو۔ جیسے ہاتھ بولے تو ہاتھ بولتے سے کیا آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ تو اللہ کی صفات کے بارے میں جب بولا جاتا ہے ایک لفظ کی یہ اللہ کی صفت ہے، وہ بولتے سے کیا آئے گا؟ وہ بات مانو، اس کی الگ سے کوئی تعویل نہیں کرو، بس وہ مان لو، اس کی کوئی کیفیت بھی بیان مت کرو، اس کو کسی کے مثل بھی مت مانو۔ تو یہ لوگ جو ہے تعویل کرنے والے، یہ مانتے تو ہیں صفت کو، لیکن اس کے مطلب کو نہیں مانتے، اس کے ترجمے کو نہیں مانتے، اس کے ترجمے کو بدلتے، کوئی اور نام دیتے اس کو، یا اور چیز کے مثل بتلا دیتے ہیں، یا کہیں اور تبدیل کر کے لے جا دیتے ہیں۔ یہ بھی گمراہی ہے۔ ہمارا کام ہے ہم اللہ کے تمام اسماء و صفات کو مانیں، سارے اسماء و صفات کا، کسی کا انکار نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، اس کے معنی اور مطلب کے ساتھ مانیں، اس کو یہ نہ بولیں کہ وہ بے معنی ہے۔ اللہ نے کہا اللہ سنتا ہے، تو ایسا نہ مانے کہ وہ سنتا ہے لیکن بے معنی سنتا ہے، ایسا نہیں۔ سنتا ہے لفظ بولتے سے جو بات دماغ میں آتی ہے نا، اس بات کے ساتھ اس کو مانا جائے گا۔ تیسری چیز، اللہ کی صفت کو ہم لوگ کسی کے مثل نہ قرار دیں۔ چوتھی چیز، اللہ کی صفت کی ہم کوئی کیفیت نہ بیان کریں، کوئی بھی کیفیت نہ بیان کریں۔ پانچویں چیز، اللہ کی صفات میں کسی قسم کا نقص نہ تلاش کریں، نقص کا پہلو بھی اگر نظر آتا ہو تو اس پہلو کا انکار کریں اور اس کو کمال درجے کی طرف لے کر جائیں۔ یہ ہوتا ہے عقیدہ اسماء صفات، جو ایک بڑی لمبی بحث ہے۔ میں نے کوشش کیا ہوں کہ اس کو بڑا مختصر کر کے خطبہ جمعہ میں آپ کے درمیان لے کر آنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ باقی سارے نام اس کے جو ہیں وہ صفاتی نام ہیں، جو اس کے کسی کردار کو یا اس کی خوبی کو بیان کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کی اور ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے عقیدوں کو درست فرما، الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما، اے اللہ ہر کس طرح کی گمراہی سے اور اے اللہ ہر طرح کے برے اعمال سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اے اللہ ان تمام بیماریوں سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ مختلف بیماریوں کی زد میں آ چکے ہیں، اللہ تو ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اے اللہ تو ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، اے اللہ تو ان کے درد و تکلیف و پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ تو ان کو روزی عطا فرما دے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ تو ان کو صاحب اولاد بنا دے، اے الہ العالمین جو ہمارے عزیز و قارب اس دنیا سے گزر چکے جو توحید پر تھے، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، الحمد للہ رب العالمین۔